بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مخلص پیغمبر ہے۔ ان کا لقب کلیم اللہ ہے کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران علیہ السلام اور بھائی کا نام ہارون علیہ السلام تھا۔ آپ میں طاقت اور قوت بہت زیادہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ایک مغرور اور ظالم بادشاہ تھا جس کا نام ولید بن مشب تھا، جو فرعون کے نام سے مشہور ہے، جو بنی اسرائیل کی قوم پر ظلم و ستم کرتا تھا اور ان سے غلاموں کی طرح کام لیتا تھا۔ فرعون کو ماننے والے قبطی کہلاتے تھے اور وہ عیش و آرام کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ ایک روز فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس سے مصر کی جانب ایک آگ بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ وہ آگ تمام مصر والوں کو جلا ڈالتی ہے، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر اپنے پاس موجود کہینوں سے پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی۔ تورات میں ہے کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے دشمنی ہو گئی تھی کہ اس زمانے کے کاہنوں اور نجومیوں نے اس کو بتایا تھا کہ اس کی حکومت کا ایک زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا۔ اس پر فرعون نے ایک جماعت کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب حمل سے ہوئی تو اس کی خبر کسی کو نہ ہوئی، انہوں نے سب سے چھپائے رکھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تب بھی سوائے قریبی رشتہ داروں کے کسی کو معلوم نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب کچھ واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوقبود تھا۔ عمران کے گھر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے زمانے میں ہوئی جبکہ فرعون اسرائیلی لڑکوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بہرحال جیسے جیسے کر کے 3 ماہ تک ان کے پیدا ہونے کی خبر کسی کو نہ ہونے دی۔ اس سخت اور نازک وقت میں آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بناؤ جس پر روغن پالش کر دو تاکہ پانی اندر اثر نہ کر سکے، اور اس میں اس بچے کو حفاظت سے رکھ دو اور پھر اس صندوق کو نیل ندی کے بہاؤ میں چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی موسیٰ کی بہن کو اس صندوق کے پیچھے لگایا کہ وہ اس صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھے اور دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی سنا دی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری ہی طرف لا کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس صندوق میں تھے وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل کے پاس پہنچا۔ محل کے درباریوں نے صندوق کو نکال لیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نیک خاتون تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور فرعون سے کہا، یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اسے اپنا بیٹا بنا لو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی اور دودھ کے لیے رونے لگے تو دودھ پلانے والی لائی گئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ پاس میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو آپ کی نگرانی کرتے ہوئے پیچھے آئی تھی کہنے لگی، میں ایک گھر جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں جوان ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
طاقت و قوت بہت عطا کی تھی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو لوگوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا قبطی تھا۔ بنی اسرائیل کے شخص نے آپ سے مدد مانگی، آپ نے مدد کا ارادہ کیا اور قبطی کو ایک مکہ مارا جس سے اس کی موت ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد قتل کرنے کا نہیں تھا اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ بھی کی۔ اگلے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کی طرف نکلے تو دیکھا کہ وہی بنی اسرائیل پھر سے کسی سے جھگڑ رہا ہے اور آپ کو دیکھ کر پھر سے آپ سے مدد طلب کی۔ آپ نے فرمایا تو جھگڑالو آدمی ہے، اور اس کے مقابلے والے قبطی کی طرف ہو گئے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ کل جیسے ایک آدمی کو مارا تھا، کیا آج مجھے بھی مار ڈالو گے؟ اس کی اس بات سے آپ سمجھ گئے کہ کل والی بات پورے شہر میں پھیل گئی۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی مصری کے قاتل ہے تو فرعون نے جلاد کو حکم دیا کہ موسیٰ کو گرفتار کر کے حاضر کرے۔ مصریوں کے اس مجمع میں ایک معجج شہری وہ بھی تھا جو دل و جان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتا اور اسرائیلی مذہب کو جانتا تھا۔ یہ فرعون ہی کے خاندان کا آدمی تھا جو دربار میں حاضر تھا۔ اس نے فرعون کا یہ حکم سنا تو فرعونی جلاد سے پہلے ہی دربار سے نکل کر دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سارا قصہ بیان کیا اور ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت مصلحت یہ ہے کہ خود کو مصریوں سے نجات دلائیے اور کسی ایسے مقام پر ہجرت کر جائیے جہاں ان کی پکڑ نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مشورے کو قبول فرمایا اور ارض مدین کی طرف خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔